الحمدللہ علی من قال کتب علیکم الصیام والصلاة والسلام علی من صرح الصیام من ارکان الاسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام روزہ کے حوالے سے روزہ کے معنی اور اس کے ابتدائی احکامات کو بیان کرنا ہے کہ شریعت کے اندر روزے کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے، اس کے نفس وجوب کے شرائط کیا ہیں، وجوب ادا کا سبب کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم ڈسکس کریں گے۔ روزہ مطلقاً رکنے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز سے کسی بھی وقت میں رک جانا یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ کی روح سے مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنا، یہ شرعی اعتبار سے روزہ کہلاتا ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے رد المختار کے اندر اس کے نفس وجوب کی شرائط کو بیان کیا ہے کہ اس کے نفس وجوب کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عورت ہے تو اس کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 3 نیت کا ہونا، اور نمبر 4 مسلمان کا دارالاسلام کے اندر ہونا، اور اگر دارالحرب کے اندر ہے تو اس کے وجوب کا علم ہونا۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ذمے پہ ثابت ہوتا ہے۔ اور وجوب ادا کے حوالے سے بھی آپ نے توضیح فرمائی کہ وجوب ادا کے حوالے سے اس کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 تندرست ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، نمبر 3 عورت ہے تو اس کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ اور جہاں تک بات ہے ماہ رمضان کے روزوں کی، تو جو ماہ رمضان کے روزے ہیں یہ شرعی اعتبار سے فرض ہیں، اور اس کی جو فرضیت ہے یہ قطعی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس حوالے سے صراحت فرمائی، کتب علیکم الصیام، فرمایا تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اور بخاری شریف کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اس کے وجوب کے سبب کی، تو وہ ماہ رمضان کے مہینے کا پایا جانا، جو ہی ماہ رمضان کا جزء اول پایا جائے گا تو اس کا جو وجوب ہوگا وہ ثابت ہو جائے گا۔ اور جہاں تک روزے کے درجات کی بات ہے تو اس حوالے سے جوہرہ کے اندر اس کے درجات کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ اس میں 3 درجات ہیں، ایک صوم العموم اور صوم الخصوص اور صوم خصوص الخصوص، یعنی عام لوگوں کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ اور خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے جماع سے بھی اپنے آپ کو باز رکھنا، اسی طرح پورے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، گناہوں سے بچا کے رکھنا، آنکھ کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، کانوں کو، یعنی زبان سے بندہ کسی قسم کی بد کلامی نہ کرے، گناہ کی بات نہ کرے، نگاہوں کے ساتھ کوئی گناہ کی چیز نہ دیکھے، پاؤں کے ساتھ کسی گناہ کی طرف چل کر نہ جائے۔ تو اپنے پورے جسم کو، اعضائے جسم کو گناہوں سے بچانا یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خاص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بیگانہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دینا، ذہنی اعتبار سے بھی اور قلبی اعتبار سے بھی، ذہن بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ذہن سے بھی ہر چیز کو نکال دیا جائے اور دل سے بھی ہر چیز کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی طرف کلی طور پہ متوجہ ہو جانا، یہ خاص و خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے روزے کے حکم کی، تو اس حوالے سے اس کا جو حکم ہے وہ علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ اخروی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ بندے کا ثواب کا مستحق ہونا، اور دنیاوی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اگر بندے کے اوپر وہ روزہ لازم ہے تو اس واجب سے بندے کا بری ذمہ ہو جانا، یہ روزے کا حکم ہے۔ تو یہ روزے کے حوالے سے کچھ ابتدائی معلومات تھی جن کا بیان کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔